سی ایس ایس کے لازمی 6 پیپرز میں جو لازمی پیپر ہے اسلامیات کا، تو اس کا پہلا چیپٹر انٹروڈکشن آف اسلام، اسلام کا تعارف۔ یہاں پر اس چیپٹر میں جو سب سے پہلی ٹرم ہے اور سب سے پہلی اصطلاح یعنی اسلام، تو اسلام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، literal meaning of Islam and its definition in the light of Sharia۔ یہ تعریف ذکر کرنے سے پہلے یہ آج کے مسلمان اور دین اسلام کا آپس میں تعلق، تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، دین اسلام ایک ایسے دور میں ظاہر ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو سٹرینج اور اجنبی لگتا تھا، اور عنقریب یہی حالت اسلام پر دوبارہ آ جائے گی۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبی للغرباء۔ تو ایسے اجنبی لوگوں کے لیے وہ پریشان نہ ہوں بلکہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آج اسلام صرف برائے نام رہ گیا ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کون ہیں، میں مسلمان ہوں، ذرا اسلام کی تعریف کریں، تو پھر آگے وہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ عنقریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام باقی نہیں رہے گا مگر صرف اس کا نام۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن مجید نہیں رہے گا اس سے مگر صرف رسم، ایک رسمی کتاب رہ جائے گی۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مساجد جو ہیں وہ بڑی اچھی تعمیر کی جائیں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ علماء جو ہیں وہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ Soon a time would come upon people when nothing will remain of Islam except its name, and nothing will of Quran except its script. Their mosques will be well furnished, but free and vacant of guidance, hidayah. The scholars of that age will be the worst people under the heavens. Fitna will emerge from them and return to them. یہ تو اب آتے ہیں اسلام کی لغوی تعریف کی طرف، لٹرل میننگ آف اسلام۔ اسلام بیسیکلی یہ سلم، سین، لام اور میم جو اس کے حروف اصلی ہیں اور بیسک روٹ ہے، تو یہ سلم سے مشتق ہے، سین، لام اور میم سے۔ اور سین، لام اور میم کے عربی لغت میں، عربی زبان میں اس کے 3 معانی آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جہاں کہیں پہ یہ مادہ اور یہ روٹ استعمال ہوا ہے تو اس کے 3 معانی آتے ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کا ظاہری اور باطنی عیب سے پاک ہونا۔ نمبر 2، انقیاد، گردن نہاد ہونا۔ اور 3، صلح اور امن۔ یہاں پہ میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، معجم و مقاییس اللغہ جو ازہری کی کتاب ہے، 395 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور دوسری المفردات راغب اصفہانی کی جو 502 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی دونوں قدیم علماء ہیں۔ The word Islam is derived from the root سلم، یہاں پہ SLM، سین، لام اور میم، which has 3 basic meanings in Arabic language. Number 1، anything free from error, defect, internally and externally۔ دوسرا، انقیاد، گردن نہاد ہونا، submission، to hand over، to submit، to surrender۔ اور تیسرا، پیس۔ اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں، in the light of Sharia۔ یہاں پر ہم ایک اس کی جنرل ڈیفینیشن کریں گے، عمومی تعریف،
اور ایک ہم اس کی خاص تعریف کریں گے جو اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے۔ جو اس کی عمومی تعریف ہے وہ یہ ہے: دا کمپلیٹ اینڈ انکنڈیشنل سبمیشن ٹو دا ول آف آلمائٹی، کہ اللہ کی مرضی کے سامنے غیر مشروط اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ جو لغوی معنی ہے سبمیشن، انقیاد، گردن نہاد ہونا، تو یہاں پہ اصطلاحی تعریف میں بھی وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جی وہ اپنے الفاظ میں اسلام کی تعریف وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، اور یہاں پہ ان کی تعریف میں جو لغوی دو معنی ہیں تو وہ دونوں اس میں شامل ہیں، پیس بھی شامل ہے اور سبمیشن بھی شامل ہے۔ پیس ایکوائرڈ بائی سبمٹنگ یور ول ٹو آلمائٹی اللہ، وہ امن جو انسان اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کر کے حاصل کرے تو وہ اسلام کہلاتا ہے۔ جی عربی میں ہم اس کی تعریف مشہور عالم ابن ابی العز جنہوں نے عقیدۃ الطحاویہ کی شرح اور ایکسپلینیشن کی ہے، جی تو انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ اسلام کی یہ جنرل ڈیفینیشن: دین الاسلامی ہوا ما شرعہ اللہ سبحانہ وتعالی لعبادہ علی السنۃ رسولہ، جی اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ بالفاظ دیگر بعض علماء نے جی اسلام کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ الاسلام ہوا ما بعث اللہ بہ جمیع الانبیاء والمرسلین من لدن آدم الی محمد صلوات اللہ علیہم وسلامہ علیہم اجمعین، جی اسلام وہ دین ہے جس پر اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کو اسی دین پر بھیجا ہے۔ جی اب مسلمان کون ہے، مسلم کون ہے؟ جی تو مسلم یہ وہ شخص ہے جو کامل اور غیر مشروط طور پر اللہ کی مرضی یعنی اللہ کے احکام، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، تابع ہو جائے، اپنے آپ کو گرا دے، اسے مان لے۔ کہ اس جنرل ڈیفینیشن، اس عمومی تعریف کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں ہر وہ شخص جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے وہ مسلمان ہے، اور جس دین کی وہ پیروی کر رہا ہے اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام اس روئے زمین پر اور اس روئے ارض پر سب سے پہلا اور تمام ادیان میں، تمام دینوں میں سب سے قدیم ترین دین ہے۔ اسلام کے بارے میں لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا ایک دین ہے جس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام اس وقت سے ہے جب سے انسان یعنی پہلے انسان آدم علیہ السلام نے زمین پر قدم رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کے بانی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے آخری رسول اور پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اس پر قرآن مجید سے دلائل کہ قرآن مجید نے بیشتر پیغمبر اور ان کی امتوں کے بارے میں یہ لفظ مسلمین، مسلمون، مسلمتن یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مسلم الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ربنا وجعلنا مسلمین، اور ہماری اولاد میں امتم مسلمتن۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں سورہ بقرہ 132 میں کہ بیٹا مت مرنا مگر اسلام مسلمان ہو کے مرنا۔ اسی طرح بیٹے بھی کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابراہیم کے بارے میں آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں، قرآن میں دیگر جگہوں پہ بھی ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ مسلمان تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو ساحرین ہیں تو وہ بھی وتوفنا مسلمین۔
کہ ہر پیغمبر نوح علیہ السلام وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اسی طرح یہ فرعون بھی جب آخر میں غرق ہو رہا تھا تو اس نے بھی کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اگرچہ اس کا یہ ایمان قبول نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان بالغیب نہیں لایا، بلکہ اس نے جب مشاہدہ کیا اور آخری وقت میں جب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی تو پھر وہ ایمان اور اسلام کے کلمے پڑھ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام توفنی مسلمن، سلیمان علیہ السلام جب خط لکھتے ہیں بلقیس کو واتونی مسلمین، تو یہ تمام آیات اس پر گواہ ہیں کہ اسلام یہ وہ دین ہے کہ جسے تمام پیغمبروں نے اس کی دعوت دی ہے اور تمام پیغمبروں کو اللہ نے اسی پر بھیجا ہے۔ کہ اسلام کی خاص تعریف، کہ الاسلام هو الدین الذی جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ربہ، کہ اسلام وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں، وہ احکام، وہ دین قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں جو محمد اپنے رب کی طرف سے وہ لائے ہیں۔ یہ نام آخری دین کے ساتھ بالکل خاص ہو گیا ہے۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری آسمانی کتاب یہ قرآن مجید کے آنے کے بعد یہ نام یعنی اسلام اس دین کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، ورنہ اسلام یہ ایک جنرل دین تھا جو تمام پیغمبروں کا مشترکہ دین ہے، لیکن آخری پیغمبر اور آخری کتاب آنے کے بعد یہ نام اس کے ساتھ جڑ گیا ہے اور یہ اس کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ اس لیے دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی لفظ اسلام مطلق، یعنی آپ جب لفظ اسلام بولتے ہیں اور جب بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے تو ذہن فوراً اسی دین کی طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جو قرآن نے اس کی دعوت دی ہے۔ ایک تعریف اللہ کے پیغمبر نے کی ہے اگر کوئی غیر مسلم یا ان پڑھ یا کوئی عام شخص اسلام کی تعریف پوچھے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف خود یوں کی ہے۔ یہ حدیث جبریل ہے کہ جس میں جبریل انسانی شکل میں آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے 3 سوالات پوچھے ہیں، ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں کہ اے محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبردار کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے جس کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ کل اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے وہ 5 پلرز ہیں، اسی لیے انہیں پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں گویا کہ تسمیت الکل باسم الجز، یعنی اسلام یہ تو بہت ساری چیزوں کا نام ہے لیکن اس کے چند اجزاء کو ہی پورے دین کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اسی لیے اس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ تم شہادتین کی گواہی دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو اگر تمہاری وہاں پہ جانے کی طاقت ہے۔ انفارم می اباؤٹ الاسلام، the messenger of Allah said that you testify that there is no God worthy to be worshipped but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah. Establish prayers, pay zakat, observe the fast of Ramadan and perform pilgrimage to the house if you are solvent enough to bear the expenses of the journey. اسلام سے متعلق قرآن مجید کی چند اور آیات، یہاں پہ 3 آیات پیش کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18، ان الدین عند اللہ الاسلام، دوسری اور اس کا معنی بے شک پسندیدہ دین، مقبول دین، کامل دین اللہ کے نزدیک یہ اسلام ہے۔ دوسری آیت اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 85 سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے بغیر کوئی اور دین تلاش کرے
تو نہ تو اس سے ہرگز قبول کیا جائے گا بلکہ آخرت میں بھی وہ تاوان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیسری آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آج کے دن، یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی تو اسی دن کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی جو اسلام ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ کہ اگر کوئی اسلام کی متعدد کئی تعریفیں جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں عبد الکریم زیدان کی اصول الدعوہ ہے جو انٹرنیٹ پر PDF فارمیٹ پہ بھی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ۔